دوست، میرے چاہنے والے، میری متبعین یا میرے پیچھے آنے والے، ان کا بھی یہی راستہ ہے، میں ان کے لیے بھی اسی راستے کا انتخاب کرتا ہوں۔ یہ جو پوری دنیا سے بالکل ہٹ کے ہم ایک راستہ لیے ہوئے ہیں اور ایک دباؤ، ایک سٹریس ہوتا ہے کہ آپ نہ ادھر کے بن رہے ہیں اور نہ ادھر کے بن رہے ہیں، 13 لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور ایک طاقتور گروہ دوسری جگہ، پتہ نہیں آپ کس جگہ ہیں، یہ بارہا آپ سے پوچھا جاتا ہے، ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ بندے کے لیے، اس کی حاکمیت کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ موضوع کے لحاظ سے یہ جو انسانی معاشرہ ہے، ہم دائی بن جاتے ہیں تو یہ انسانی معاشرہ، اس کی 3 طبقات ہیں، 3 طبقوں میں یہ تقسیم ہے۔ سب سے پہلا طبقہ جو ہے وہ انٹلیکچوئلز کا ہوتا ہے، جس کو ذہین عقلیت یا قابلیت ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جسے ہم معاشرے کا دماغ بھی کہتے ہیں۔ یہ رائے ساز لوگ ہوتے ہیں، رائے بناتے ہیں۔ ان کو آپ تقاریر سے متاثر نہیں کر سکتے، ان کے پاس آپ مصدقہ علمی نکات لے کر جائیں گے تو وہ بات مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ یہ میں ایک دائی کے لیے جو اس کا گراؤنڈ ہے، اس کی تین جہتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کے بعد میں مزید گفتگو کروں گا۔ تو یہ طریقہ، یعنی ایک ہی منجن آپ ہر جگہ نہیں بیچ سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کو ڈیل کرتے تھے تو ان کی شان اور حیثیت کے مطابق ڈیل کرتے تھے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا شکایت کہ یہ فلاں بہت بڑا آدمی آ گیا تو امیر صاحب نے بہت پروٹوکول دے دیا، آپ سے شکایت ہوتی ہوگی لوگوں کو۔ اور بعض دفعہ بے تکلف کارکن آ گیا تو اس کے ساتھ بے تکلف مل رہی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو اس کی شان، اس کی قدر، اس کی حیثیت کے مطابق ڈیل کرو، کسی کی تضحیک نہ کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا معاشرے کے اندر کہ جو در پہ بٹھانے والا ہے اس کو آپ کوئی چیئرنگ کے لیے بٹھا رہے ہیں اور یہاں کا آدمی آپ کو وہاں بٹھا دے کہ آپ دربان بن جائے۔ اسلامی تحریک کے اندر سارے ہم اپنی صفوں کے اندر انتظامی تقسیم اور ترتیب کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم معاشرے کو مخاطب کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ان سارے تقاضوں کو، ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو جو ذہین طبقہ ہے، اس کے اندر عقل کی پختگی ہوتی ہے، یہ دلیل کو مانتے ہیں اور انہی کے بارے میں، ان لوگوں کو ڈیل کرنے والوں کے بارے میں بھی اور ان لوگوں کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جو اس لیول پہ پہنچ گئے کہ وہ سارے امور کو بکمال سمجھ گئے ہو، جس کو یہ خیر عطا ہوا، جس کو یہ مقام عطا ہوا، تو یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی حیثیت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں کو بتدریج اس مقام تک پہنچائے۔ آپ کی ڈیوٹی قرآن مجید نے سورہ بقرہ آیت نمبر 129 یا سورہ آل عمران 164 اور سورہ الجمعہ 2 نمبر آیت میں جب اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی تو ان تینوں جگہوں پہ یہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کا تذکرہ ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ هو الذی بعث فی الامم، وہاں بھی حکمت کا ذکر ہے۔ جماعت اسلامی کے اندر بھی جو رکن ہے اس سے تقاضا ہے کہ وہ بتدریج آپ میں ارکان جماعت کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں گے ذرا؟ ٹھیک ہے، شکریہ۔
ہر رکن جماعت سے اس اسلامی تحریک کا تقاضا ہے کہ وہ بتدریج اپنے فکر کو، اپنے جو دین سے وابستگی کے معیار ہیں اس کو یہ بلند تر کرتے جائیں۔ 2001 میں آپ رکن بنے ہیں اور اس زمانے میں بھی آپ زادرہ رائے عمل پڑھ کے، خطبات دینیات پڑھ کے، آج بھی آپ اسی پڑھائی پہ گزارا کر رہے ہیں، وہی کچھ پڑھ رکھا ہے، اور مزید آپ کچھ اپنے حالات سے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر رہے، تو آپ آؤٹ ڈیٹ ہو جائیں گے، معاشرہ آپ کو قبول نہیں کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر کیسے لوگ تھے؟ عرب معاشرے کے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، وہ جاہلیت میں بالکل پیک پہ ہوتے تھے، وہ اگلی صفوں کے اندر نظر آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجالس کے اندر، اپنے اجتماعات کے ذریعے سے ان لوگوں کو ایسا بدل کے رکھ دیا کہ وہ اسلام کی چوٹی کے لوگ ثابت ہو گئے۔ اسلام کی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کے وہ بالکل منفرد لوگ شمار کیے جانے لگے۔ ان کی ایسے اصحابی کن نجوم، وہ ایک لوگ بولتے ہیں، وہ بالکل تاروں کے مانند ان کی کردار ہیں، وہ سب کے سامنے آیا ہے، ایک ایک کو آپ دیکھ لیجئے، ایک ایک کو پرکھ لیجئے، وہ بالکل نمونہ ہے انسانیت کے لیے۔ تو ہر رکن جماعت کو اپنے آپ کو بتدریج دائی کی حیثیت سے اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ آج کے حالات کو، یہ جو رسائل آتے ہیں ماہانہ، ایسا نہیں ہے، یعنی 1932 سے یہ رسالہ چل رہا ہے، 32 سے رسالہ چل رہا ہے، تو آج تک کیا کچھ چپاتا رہا ہو؟ اس کے اندر جو نئے چیلنجز ہیں، معاشرتی تبدیلیاں ہیں، سیاسی رونما، نئے تقاضے ہیں، ان سارے حالات کی وضاحت ہوتی ہیں۔ ہم تو ترجمان القرآن نہیں پڑھتے، کون ترجمان القرآن پڑھتا ہے؟ ماشاءاللہ گجرات میں بہت کافی تعداد ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس بلند ترین دعوت کے لیے اپنی اس بلند ترین مرحلے پر پہنچانا ہے، اور سوچ کے اندر، علم کے اندر پختگی پیدا کرنی ہے، اپنی گفتگو کے اندر جامعیت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر تجزیاتی اہلیت پیدا کرنی ہے۔ ہم تجزیہ کر سکتے ہو، ہم فیس بک اور اخباری تراشوں کے پیچھے بھاگنے والے نہ ہوں۔ یہ کیمرہ میرے سامنے لگا ہوا ہے، ورنہ میں ایک اور بات کرنے لگا تھا امیر صاحب کی اجازت سے۔ اب آج میرے اور آپ کی سوچ اور رائے جو ہے وہ بھی فیس بک بنا رہا ہوتا ہے، اس پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے، اور میری اور آپ کی رائے ہم خود تجزیہ نہیں کرتے، ہم حالات کی ڈیپتھ کو، اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لوگ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے، تو یہ بیچارہ لاجواب ہو کہ کوئی جواب نہیں دے پاتا۔ کیوں نہیں دے پاتا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو فیس بک اور اخباری تراشوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے۔ مخاطب کی ذہنی رجحان کو دیکھنا چاہیے، اس کی جو ہے مقام کو، حیثیت کو، اور اس ترتیب سے اپنے نکات کو آپ ترتیب دیں۔ دوسرا، ہمیں یہ خوب اندازہ ہو کہ کون سی بات کب، کیسی اور کتنی، کس کے سامنے کیا کرنی چاہیے، ہمیں کم از کم اس کا بہت گہرا ادراک ہونا چاہیے۔ غیر معمولی لوگوں کے ساتھ آپ غیر معمولی گفتگو کریں گے، غیر معمولی لوگوں کے ساتھ کو آپ غیر معمولی دلائل سے متوجہ کر سکیں گے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے سوچ کے اوپر پابندی لگا دیں۔ جب قرآن چیلنج کر رہا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، لے آؤ اپنے دلائل، قرآن چیلنج کر رہا ہے۔ اصل میں قرآن کو اپنی حقانیت کا ادراک ہے، قرآن اپنی حقانیت کے اوپر بالکل ڈٹ کے کھڑا ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔
تو ایک دائی کے اندر بھی یہ جرت ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ حقانیت پوری طرح ان کے اوپر آشکارا ہو، اور جس طرح قرآن چیلنج کر رہا ہے اسی طرح یہ معاشرے کو چیلنج کرتا رہے، اور پوری وقار کے ساتھ ان کو جواب دے۔ اس کے بعد ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ پہلی کیٹیگری تھی، اور دوسری کیٹیگری والموعظۃ الحسنہ، معاشرے کے اندر پھر دوسرے درجے کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اچھے نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں، وہ فلسفیانہ مباحث کو نہیں سمجھتے، گہری باتوں کو نہیں سمجھتے۔ کسی نے بھی اچھی گفتگو کر لی تو یہ ان کو اپیل کر جاتے ہیں۔ یہ پہلے زمانے میں تو مولوی صاحبان کیمرے کو اور تصویر کو کیا کچھ کہتے رہے، لیکن آج کل سب سے زیادہ یوٹیوب چینل مولویوں کے ہیں، اور ہر مولوی جو ہے وہ اپنا ایک انداز اپنائے ہوئے ہیں، اور اس انداز سے جو ہے وہ لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ ان کو اپنے لائکس اور ریچ سے، یعنی پہنچ سے ان کو غرض ہوتی ہیں۔ تو آپ کا بھی کبھی تعریف کر لیا، اور دیوبندی کا بھی تعریف کر لیا، اور پیپل پارٹی کا بھی تعریف کر لیا، عمران خان کا اس کو بھی یاد کر لیا، کسی کو نہیں چھوڑتے، ہر کسی کو جو ہے نا واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ اپنے خاص ایک سرکل ان کا ہدف ہوتا ہے، تو اسی سرکل کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو بس متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا دائرہ ہے کہ بہترین واعظ پوری خلوص، یہ جو ہم اسٹڈی سرکلز کرتے ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلا درجہ ہے، یہ پیک کا درجہ ہے۔ اور یہ جو قرآن کلاسز ہوتی ہیں مقامات کے اندر، اضلاع کے اندر، تحصیل کے سطح پہ، یہ معاشرے کے اس طبقے کو مخاطب کرنے کے لیے کہ جو طبقہ بہترین واعظ سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ جادلہم باللتی ہی احسن، معاشرے کے اندر ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے ایجنڈے کے ساتھ وہ لگا رہتا ہے، مسلسل مشنریز، وہ اخلاص سے بات نہیں مانتے، وہ آپ جتنا بھی ان کے ساتھ خلوص کے ساتھ پیش آ جائیں، وہ پھر بھی اپنے انداز کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے طرز عمل اور اپنے رویے کو نہیں چھوڑیں گے، اسی کے مطابق رہیں گے، اور ہر حال میں، ہر صورت میں اس نے اپنے موقف کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ عقل، دلیل، نصیحت، مناسب جواب، کچھ بھی آپ کہیں، آپ ان کو لاجواب نہیں کر سکتے۔ تو قرآن نے ان کے لیے مناظرہ نہیں، مجادلہ، اور یہ جو مباحث کے شوقین ہوتے ہیں، مباحث کے شوقین، ان کو اس کے انداز میں جواب دینا، اس وقت بھی آپ کا وقار، آپ کا مقام، آپ کی حیثیت نہ گرے، اس وقت بھی ہم وہ جتنا بھی گٹیا پن اختیار کر لیں، ہم اپنی لیول سے، اپنی حیثیت سے نہ گرے، لیکن ان کو جواب دیں، ان کو چھوڑے نہ۔ آج کل جو عیسائی مشنریز ہیں یا یہ جو آغا خانی ہیں، جتنے بھی لوگ شمالی علاقہ جات کا رخ کر کے واپس آتے ہیں تو آغا خانیوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا ڈیل کرتے ہیں، بہت خوش اخلاق لوگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ یہ اصل میں ان کی مشن کا حصہ ہے کہ آپ کو متاثر کرے۔ تو آپ نے بھی اپنے طرز عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے اس انداز میں ٹریننگ حاصل کرنی ہے کہ آپ جواب نہ چھوڑیں، ان کو پورا آپ جواب دیں، لیکن آپ کا وقار نہ گرے۔ یہ چند تمہیدی باتیں، اور ایک اور ماڈل بھی ہیں، وہ ماڈل ہے خدمت کا۔ مسلمان صرف وہ نہیں ہے
کہ جو تلوار نکال کر شیطان کے خلاف لڑیں، یہ بھی ایک قسم تو ہے، لیکن مسلمان کو مسلسل جد و جہد کرنی ہوگی، ایک دائی کو مسلسل جد و جہد کرنی ہوگی، اور اپنی جد و جہد کے ذریعے سے اس نے اپنے راستے بنانے ہوتے ہیں۔ اس چیز کو کوشش، قرآن نے کوشش بتایا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی نتیجہ مل رہا ہوتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے افعال ہیں، ہمارا ڈیلنگ ہے، طرز عمل ہے، اللہ رسول کے علاوہ یہ جو ہمارے گرد و پیش انسان ہیں، انہوں نے بھی کیمرے نصب کیے ہوتے ہیں۔ کسی اور سے شکایت کرے نہ کرے، مجھے اور آپ سے تو سب سے پہلے وہ شکایت کرتے ہیں، یار جماعت اسلامی دا بندہ ہے، اس طرح کہتے ہیں پنجابی میں، یہ دینی آدمی ہے یا داڑھی والا بندہ ہے، داڑھی بیچاری جو ہے۔ اسی طرح آپ نے سر پہ ٹوپی رکھی ہے یا کوئی آپ کی وجہ کے اندر کوئی اور سادگی ہے، اس کو نشانہ بناتے ہیں، اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مسلمان خلا میں نہیں رہتا، یہ جو گرد و پیش کا ماحول ہے اس میں مسلسل عمل اور رد عمل، یہ دونوں چیزیں جاری رہتی ہیں۔ اور پھر جو دائی ہیں، اس کو مرد ہو عورت ہو، اس کا کردار اس کو ممتاز کرتی ہیں، اس کو منفرد بناتی ہیں۔ پھر یہ جو آپ کے گرد و پیش پھیلے ہوئے انسان ہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کا عیال ہیں، اور تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اللہ کے اس عیال اور اس کنبے کے حوالے سے بہتر ہیں۔ یہ جو ہم خدمت کر رہے ہوتے ہیں، یہ دراصل وہی ایجنڈا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق، یہ اس کا کنبہ ہے، ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ صرف عبادات کی حد تک اپنا چارٹر یا یہ منشور کس نے دیا؟ ترمذی کی ایک روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں بسنے والے ہیں ان کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کر دے گا۔ ہم اپنے ارکان تک اہم ہیں، لیکن آپ کے اوپر پورے معاشرے کا حق ہے۔ جس آبادی میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا دائرہ عمل ہے، دائرہ جہاد ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منشور دیا سید القوم خادمہم، جب آپ ان کے اندر کوئی ذمہ دار بنائے گئے ہیں تو آپ ان کے خادم ہیں، اور معاشرے کی خدمت اور مدد کے ذریعے ہمارا یہ سفر آگے بڑھ سکتا ہے، اور اس کے خدمت کے ذریعے لوگ شامل کر سکتے ہیں، وہ آپ کو منتخب کر سکتے ہیں، آپ کو وہ حیثیت اور مقام دے سکتے ہیں۔ عمل جو اب اس میں 2-3 منٹ اور لوں گا، آپ کے اور مقرر پہنچ گئے ہیں؟ اچھا، چائے کی قربانی دے دیں گے۔ بس ذاتی نسخہ یہ سیکھ لیجئے دائی کے لیے، جو آغاز میں ہم نے بات کی تھی۔ آپ ان تینوں دائروں کے اندر رہنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا انٹریکشن ہو جائے، اس چیز پہ میں آپ کی رائے بھی سنوں، لیکن چائے ٹھنڈی ہو رہی ہیں، میں آپ کے اور چائے کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہ رہا۔ مختصراً یہ 3 لسٹیں آپ کو، ایک ذاتی ایجنڈا، ایک مقامی ایجنڈا، اور ایک قومی سطح کا ایجنڈا، یہ تینوں چیزیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ بیدار ہیں، سن رہے ہیں؟ انفرادی طور پر آپ کے لیے کیا ہے؟ جاگ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، نیک آدمی بھی ہیں آپ کے درمیان، بڑھنے تکبیر کا نعرہ لگا لیتے، صحیح ہے۔
انفرادی سطح پہ لازم ہے کہ آپ روزانہ اخبار کا مطالعہ کریں، آپ رسائل کا مطالعہ کریں، آپ نے اپنے مطالعے کا ایک معمول بنایا ہوا ہو سیرت کے اوپر. یہ جو جدید موضوعات ہیں، ماڈرنزم ہے، پوسٹ ماڈرنزم ہے، فیمنزم ہے، الہاد ہے، تشکیک ہے، ان چیزوں کے اوپر آپ نے مطالعہ کرنا ہے. اس طرح آپ ضرور خبرنامہ سنیں، مقامی اور بین الاقوامی حالات سے آگاہی. اب تو ساری آگاہی آگاہی ہر طرف. اور کسی سے ملاقات ہو جہاں آپ رہتے ہیں، وہاں کے خیر و خبر آپ کو ہو، کہاں فوتگی ہوئی ہے، کون بیمار ہیں، کون لاچار ہیں، کون مریض ہیں، ان سے آپ جو ہیں آگاہ ہو. کچھ لوگ ایسے ہو جن کے ساتھ یہ جو آپ نے دن بھر کے معلومات اکٹھے کیے ہیں، ان کے ساتھ آپ اس کے اوپر تبادلہ خیال کر سکتے ہو. اور یہ جو ہے دائی کے لیے لازم ہے کہ وہ گرد و پیش کے ماحول سے باخبر ہو. یہ جوگی بن کے نہ رہیں کہ بس کسی کونے قدرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ان کو اپنے گاؤں آس پڑوس کا کوئی خبر نہیں ہے. یہ ذاتی ایجنڈا ہے. مطالعہ جات ہیں، اپنے آپ کو باخبر رکھنا ہے اور اپنے فکر کو وسعت دینی ہے. دوسرے درجے کے اندر جو مقامی سطح پہ اجتماعات میں شرکت ہے، روحانی ایجنڈے کے ساتھ آپ نے اپنے اجتماعات کو کرنا ہے، لیکن اس ایجنڈے کے اندر آپ نے معاشرے کے بہبود کو کم از کم کوئی آدھا گھنٹہ جس پہ ڈسکشن ہو. آپ کے مقامی اجتماعات ہوتے ہیں نا، مقامی اجتماع کے اندر عموماً درس قرآن، درس حدیث ہو جاتا ہے. حالات حاضرہ میں مرکز سے، صوبے سے کوئی سرکولر آیا ہے تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن جو آپ کے گاؤں کے مسائل ہیں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوتی. تو آج کے بعد آپ نے اپنے مقامی اجتماع کے ایجنڈے میں حالات حاضرہ کے اندر اپنے چھوٹی سے مقامی مسئلے کو شامل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ان میں رہنا ہے تو ان کے مسئلوں سے آپ کو آگاہی حاصل کرنی ہوگی. اور یہ جو تحریک کے حالت ہے، میرے معلومات کے مطابق یعنی یہاں اس وقت آپ 400-450 لوگ سفر کر کے، یہ بہت عظیمت ہیں. حقیقت یہ ہے، اس پہ میں چودھری انصر دول صاحب کو، ان کی دیگر ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن گجرات مجاہدین کا شہر ہے، مجاہدین کا، اللہ والوں کا یہ شہر ہے. یہ جب ہم دیکھتے ہیں پورے پاکستان سے یہ انفاق میں سبقت لے رہا ہوتا ہے، سب سے آگے ہوتے ہیں، سری فہرست ہوتے ہیں. اس گجرات کے اندر 1200 ارکان جماعت ہیں. ان کے بچے کہاں ہیں؟ ان کے بھانجے بھتیجے کہاں ہیں؟ یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ آج ہونا چاہیے تھا کہ اس منصورہ میں گجرات کے علاوہ کوئی اور سانس نہ لیتا. وہ لوگ کہاں ہیں؟ تم قاص لانے سے قاصر نہیں ہو، تمہارے پاس وسائل ہیں، تمہارے اندر خلوص ہیں، تم سب کچھ ہو. ایک لمحے اس چیز پہ سوچنا پڑے گا. جو ہماری کیفیت ہے، ہماری حالت ہے، ہمیں 50% وہ بالکل بیٹھے رہتے ہیں، ان کا کوئی رول اور کوئی کردار نہیں ہوتا. ہمیں اپنے رفتار کو اس انداز سے بڑھانا ہے. یعنی جو امیر ضلع ہے، امیر ضلع وہ کم گھومے پھرے، زیادہ تھنکنگ کریں، اور کارکن جو ہیں وہ زیادہ دوڑیں. اس انداز میں مخروطی شکل میں آپ اپنے رفتار کو ڈیزائن کریں. اور رکاوٹ ڈالنے والے بہت ہوتے ہیں، تعاون والے نہیں ہوتے. ہر رکن کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعاون والا بنے. اور اس کے لیے امیر صاحب یہ ضروری ہے کہ ہر رکن کو آپ کسی نہ کسی کمیٹی کے اندر ڈالیں، اس کی ذمہ داری ہو. وہ فجر کے وقت ارکان کی دروازے کٹکھٹا کے نماز کے لیے بیدار کرنا کیوں نہ ہو، لیکن ان کو کمیٹیوں کے اندر ڈالیں. اور قومی سطح پہ انفرادی طور پر معقول اس میں یعنی جو نیشنل ایشوز ہیں، تو آپ کے ضلع کے اندر تو یہ کمیٹیاں ہوگی جس سے لوگوں کو آگاہی دیں، باخبر رکھیں، ریاستی اداروں کے بارے میں معلوم ہو.
ریاستی ادارے کون سا ادارہ کیا کام کرتا ہے، تو آپ میں سے کوئی ایک ٹیم ضلعی سطح پہ ایسی ہونی چاہیے، اور ایک طبقہ ضلعی سطح پہ آپ ایسا ترتیب دیں کہ جو خاص لوگوں کو ملے اور ان کو پورے دلیل سے، پوری قوت سے، پوری طریقے سے ان کو مخاطب کریں۔ یہ کام سارا ہونا ہے حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ میں ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک شیخ تھے، شیخ، اور اس شیخ نے کہا، ایک شاگرد نے اس کی شاگردی کی کئی سال، 3 ماہ اس نے شاگردی کی، اور وہ سمجھ گئے کہ شیخ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ ہمیں تو آ گیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ تو وہ چلے گئے کہ میں اب یہ دعوت کا کام کہیں اور، یہ جو میں نے کچھ سیکھا ہے اس کو میں کہیں اور جا کے پڑھانا شروع کر دوں۔ وہ کہیں اور چلے گئے تو وہاں اس کی کسی نے نہیں سنی، نہ ممبر پہ بٹھایا، نہ کوئی تقریر کی باضابطہ دعوت ملی جس طرح آپ حساب دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ اس نے سوچا کہ یہ جو موجود مولوی ہیں ممبر پہ، اس کو خراب کرنے میں جو ہے مجھے جگہ ملے گی، یہ خراب ہو جائے گا، ہٹ جائے گا تو مجھے جگہ مل جائے گی۔ تو وہ بڑے مجمع میں اٹھ گیا اور مولوی کے اوپر اس نے، امام مسجد کے اوپر اس نے ظالم الدل کے فتوے جھاڑنا شروع کر لی کہ اس نے یہ بات کہی ہے، یہ غلط ہے، یہ بات کہی ہے، یہ غلط ہے۔ اب لوگ تو سارے مولانا کی طرف متوجہ تھے۔ مولانا نے کہا کہ لوگوں یہ کوئی جو ہے غیر مسلم اندر آ گیا ہے، اس کی ذرا خبر لو۔ تو اس بیچارے کو بالکل تباہ و برباد کر دیا، پورا مجمع اس کے اوپر ٹوٹ پڑا اور اس کی حالت غیر ہو گئی۔ یہ اپنے شیخ کے پاس واپس آئے، شیخ کے پاس واپس آئے تو اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے ساتھ تو یہی کچھ ہوا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ 2-3 ہفتے گزر گئے، 2-3 ہفتے بعد وہ اسی مسجد کے اندر چلے گئے، اور اسی مسجد کے اندر اس نے طریقے سے لوگوں کو متوجہ کیا کہ آپ کا یہ جو امام صاحب ہیں بہت نیک آدمی ہیں، آپ کا یہ امام صاحب بہت متقی اور پارسا آدمی ہے، میں نے کل خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں یہ ہے کہ اس کے جس طرح اللہ رحمان کے پارٹی والے خواب دیکھتے ہیں، تو اس نے بھی کوئی خواب دیکھا کہ یہ اس کی داڑھی کی ایک بال بھی کسی کے پاس ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اب پورا مجمع جو ہے امام کے اوپر ٹوٹ پڑا، سب نے ایک ایک کر کے اس کی داڑھی نوچ لی، بیچارہ داڑھی سے پارے ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اب تو اس کی داڑھی نہیں ہے، یہ تو امامت نہیں کر سکے گا، معذور ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی داڑھی والا امامت دیکھنا چاہیے۔ تو وہاں داڑھی والا لگا دیا۔ بہرحال چیزوں کی ایک حکمت ہوتی ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، اس کے مطابق یعنی چھوٹے سے علم کے لیے بھی آپ کو، چٹان علم کے لیے آپ کے پاس ایک من حکمت ہونی چاہیے، اس کے مطابق ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس کے تقاضے پورے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سے یہ ٹوٹی پوٹی چند باتیں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ حافظ صاحب محترم پٹھان ہیں، میں نے تو 5-10 منٹ پہلے ان سے کہا بھائی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، تو میں نے کہا کہ چائے